یہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ جب انسان کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ میرے سرکار کے جیسا نہیں کوئی۔ ہاں، جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر اسے دنیا کی فکر نہیں، اسے ماں باپ کی بھی فکر نہیں ہوتی، اسے بھائی بہن کی بھی فکر نہیں ہوتی، اسے عزیز و اقارب کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اور یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ایک قبیلہ ہے نا بنو اسد، اس میں ایک چھوٹا سا پریوار ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی 8 برس کے ہیں۔ ان کے والد اور والدہ دونوں لوگ، ان کے 2 بھائی تھے، لے کر کے اپنے مائکے یعنی نانی کے یہاں جا رہے۔ اچانک ڈاکو آئے اور انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، اور اس بچے کو جس کی عمر 8 برس کی ہے لے کر کے چل دیے۔ جب پہنچے ایسا اتفاق ہوا کہ وہ بچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس میں آ گیا کئی برس کے بعد۔ سنو، وہ جب باپ بیٹے کی جدائی ہوئی نا تو باپ نے اشعار لکھے، عربی کے اشعار ہیں، اور اس کے ایسے لفظ تھے کہ جو بھی سنتا تھا وہ رونے لگ جاتا تھا، کیونکہ باپ اپنے بیٹے سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ یار، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ جب ہونا، سخت گرمی پڑتی ہو، دوپہری کے وقت کوئی باہر دھوپ میں جانا پسند نہیں کرتا، اس وقت کبھی اپنے بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اپنے سر پر سخت دوپہری میں کبھی پرات کبھی اینٹیں اپنے سر پر رکھ کر کے دوپہری میں چلتا ہے۔ یہ باپ کی محبت ہے یار۔ اس نے ایسے اشعار لکھے کہ جو بھی سنتا تھا نا وہ رونے لگ جاتا تھا، اور دعا کرتا تھا مولا اس کو اس کے بیٹے سے ملاقات کرا دے، اس کا بیٹا اس سے مل جائے، اس کا بیٹا اس کو حاصل ہو جائے۔ دعا کرتے تھے لوگ ان کے یہ اشعار سن کر کے۔ اور ان کی ماں تھی نا، پہاڑ پر کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہ میرا بیٹا اگر واپس آئے تب میں زندہ رہوں، ورنہ میرا جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نہیں اپنے بیٹے کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قافلہ یمن سے، اسی جگہ سے یمن سے آیا مکہ شریف میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد وہ لوگ بیٹھ گئے، اور وہی اشعار کہہ رہے، یعنی حارث نے جو لکھے تھے اشعار، وہ اشعار سنائے جا رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، رو رہے تھے۔ اچانک حضرت زید پر نگاہ پڑ گئی اس قافلے والوں کی، اور انہوں نے کہا جانتے ہو یہ اشعار کس کے ہیں؟ یہ اشعار تمہارے والد نے تمہاری جدائی میں لکھے ہیں، تم تو یہاں اچھے ہو، خوش ہو۔ تو کہنے لگ گئے کیا ہوا، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے، بتاؤ۔ تو کہنے لگ گئے تمہارا والد، تمہارے والدہ تم کو ڈھونڈ رہے کہ کسی طرح تم مل جاؤ، تم یہاں آرام سے ہو۔ تو کہا اگر میرے والد اور والدہ مجھے یاد کر کے رو رہے تو ان سے کہہ دینا جا کر کے کہ ایسی 1000 آزادیاں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر قربان کر سکتا ہوں۔ عشق ہو تو ایسا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ حضرت زید بن حارثہ نے یہ بات بولی ان سے۔ قافلے والے جب گھر پر پہنچے نا تو جا کر کے بتایا حضرت زید کے گھر والوں کو کہ تمہارا بیٹا ملا۔ ان لوگوں نے مہینوں کا سفر پیدل طے کر لیا دنوں کے اندر، کیونکہ باپ کو بیٹے کے ملنے کی خوشی، ماں کو بیٹے کے ملنے کی خوشی، یہ خوشی نے ان کے سفر کو چھوٹا کر دیا۔ وہ آئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئے کہ ہم نے آپ کے بارے میں بہت سنا کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں، کیوں نہ سخی ہوں یار، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو بھی گیا اس دربار میں کبھی خالی نہیں لوٹا۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر کے جو سوالی آئے، کوئی بھی ان کے دربار میں گیا تو اس کو ملا ہے۔ یہ کہنے لگ گئے کہ ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، ہم آپ کو بہت زیادہ شدت سے انتظار کر رہے تھے آپ سے ملنے کا کہ ہمارا بیٹا مل جائے گا۔ حضرت آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا دیکھو یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا یہ والدہ ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ بھائی ہیں۔ کا سب کچھ ایک نظر دیکھا، لیکن پھر آپ نے نظر اٹھا کر کے اپنے والد اور والدہ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ آقا کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔
ہاں، اور یہ کہہ رہے تھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جمے دیکھ کے تلوا تیرا۔ گویا یہ کہہ رہے تھے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا، میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا، یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہا نا تو والد والدہ بالکل پریشان ہو گئے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا ہمارے ساتھ چل، بیٹا ہمارے ساتھ چل۔ کہنے لگ گئے کہ مجھے ایسی غلامی پر 1000 آزادیاں قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے۔ پھر آقا نے حضرت زید کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خانہ کعبہ کے پاس میں لے جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ آج سے زید کا وارث میں ہوں اور زید میرا وارث ہے۔ اور پھر کہا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھ لو یار، دیکھو حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے زیادہ یاد کیا جاتا تھا، زید بن حارثہ کے نام سے کم یاد کیا جاتا تھا۔ ہاں، جو حضور کے ہو جاتے ہیں پھر انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا، سب کچھ حضور کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یار زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ لیکن آج ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا اور داڑھیوں کو چھلوا لینا یہ انصاف نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا اور نمازوں کو چھوڑ دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ سنو یار، تم لوگوں کو تکلیف دیتے ہو تو اور یہ کہتے ہو کہ ہم آقا سے پیار کرتے ہیں۔ سنو، میرے آقا کی زندگی کا ذرا مطالعہ کرو۔ حضرت آقا محمد الرسول اللہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے مسجد نبوی سے اپنے بستر پر آئے اور دیکھا کہ ایک بلی آپ کے بستر پر سو رہی ہے۔ میرے آقا نے اس بلی کو اٹھایا نہیں، اس بلی کو جگایا نہیں کہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، یہ پریشان نہ ہو جائے۔ میرے آقا جو کونین کے سردار ہیں بستر پر نہیں بلکہ زمین کو اپنا بچھونا بنایا اور ہاتھوں کو اپنا تکیہ بنایا، اور وہ مدینے کے تاجدار وہیں زمین پر لیٹ گئے، اپنے بستر پر اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ وہ بلی اٹھ کر کے چلی نہیں گئی۔ یہ دیکھو میرے آقا کا کردار ہے، یہ میرے آقا کی سیرت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار آقا قتل کروا دیا کرتے تھے، پیار نہیں کرتے تھے لوگوں سے۔ سنو یار، جو مدینے کے تاجدار جانوروں سے، بلیوں سے اتنا پیار کرتے ہوں تو پھر اشرف المخلوقات جن کے لیے کہا گیا ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ یہ سارے دعوے تمہارے جھوٹے ہیں اگر تم لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔ میرے آقا تو کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی انسان پڑوسی کی دیوار کا ایک تنکا بھی لیتا ہے بنا اجازت تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے نہ جانے کتنے کتنے بڑے کھیت کھا لیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو قبضے میں کر لیتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ حضور کے عاشق ہیں۔ میرے بھائیو، حضور سے سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ یار اب یہ کہہ دو کہ اب مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی جملہ قبر میں ہو، یہی شعر قبر میں کہنا جب فرشتے پوچھیں کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے۔ قبر کے اندر بھی یہ بات کہہ دینا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔